روح مال جسم کھڑا ہوتا ہے یا صرف روح کھڑی ہوتی ہے جسم کے ساتھ؟ پھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں فرمایا برسول ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا۔ یہ واقع معراج نے بہت سے عقائد کے عقدے حل کر دیے ہیں، بہت سے نظریات کو حل کر دیے ہیں۔ سبحان الذی اسری، جس نے بندے کو سیر کری، بندہ کہا اس لیے کہ یہ سفر اللہ کی جانب تھا۔ جب سفر اللہ کی جانب ہو تو وہاں عبدیت کی صفت زیادہ موزون اور مناسب ہے، اور جب اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف ہو تو پھر وہاں نبی اور رسول کی صفت زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف آتا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، اس لیے کہ یہ سفر بندے کی طرف سے بندے کا آقا کی طرف تھا۔ جب بندے کا آقا کی طرف سفر ہو تو وہاں صفت عبدیت موزون اور مناسب ہوتی ہے، اور جہاں آقا سے بندوں کی طرف کا سفر ہو تو وہاں رسالت اور نبوت کی صفت زیادہ موزون اور مناسب ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو سفر کرایا، دن کو نہیں کرایا۔ بہت سے اعزازات، بہت سے معجزات ملے، رات کو ملے۔ قرآن ملا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن ملا، اور ہجرت رات میں ہوئی، رات کو اللہ تبارک و تعالی نے، اور پھر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، عبادت کے لیے رات کو کھڑے ہو جایا کریں۔ اور رات کا وقت خلوت کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، محب اور محبوب کے وصال کا، ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس لیے رات کا انتخاب ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے تو مسجد حرام میں نہیں تھے، حتیم میں نہیں تھے، اور حتیم میں تھے تو اقصی میں نہیں تھے، اس لیے تو آپ کو ام ہانی کے گھر سے جگایا گیا۔ پھر آپ حتیم آئے، پھر براق پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی اس کا مقام، اس کی شان بڑھ گئی۔ ایک معراج کی سواری ہے، ایک ہجرت کی سواری ہے، اور ایک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور مختلف عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے لینے کے لیے مکہ آئیں، سب کی سواریاں تیز تھیں، حضرت حلیمہ کی سواری نہیں، لاغر، کمزور، بطیء، سست تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے سب عورتوں کے بعد پہنچی۔ بڑے بڑے امیر ترین گھروں کے بچے عورتوں نے لے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی معلوم ہوتا یتیم ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اصل میں اللہ نے کسی کا مقدر نہیں بنایا تھا، وہ نصیب جاگنے تھے حضرت حلیمہ کے۔ حضرت حلیمہ آئی، دیکھا، اٹھا لیا، سواری پر سوار ہو کر لے گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سواری دوسری سواریوں سے تیز ہو گئی، سب کو کراس کر گئی۔ عورتیں حیران تھیں، پریشان تھیں کہ آپ نے سواری بدلی ہے۔ فرمایا نہیں، سوار بدلا ہے، سواری نہیں بدلی۔ اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی وہ بحر بن گیا، وہ پانی کی طرح تیز دوڑتا تھا۔ ایک دفعہ اہل مکہ نے کوئی آواز سنی،
کسی گھبراہٹ خوفناک آواز دشمن کی یا ڈاکوں کی یا چوروں کی یا لٹیروں کی اور پریشان ہو گئے، نکلے باہر کے معلوم کرے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر لے کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی، دلیری تھی، شجاعت تھی، اور اس گھوڑے پر بغیر زین کے آپ سوار ہو کر واپس آ رہے ہیں، اور وہ گھوڑا حضرت ابو طلحہ کا تھا، اور آپ نے فرمایا ابو طلحہ لقد وجدتہ بحرا، تیرا گھوڑا تو گھوڑا نہیں ہے تو سمندر ہے، پانی کی طرح یہ تو جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس تو بڑا کمزور ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ آپ کی برکت سے یہ بحر بن گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی گھوڑا تیز رفتاری میں اس گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ پہلے چلنے کے قابل نہیں تھا۔ تو ایک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواری، اور پھر دوسری ایک سواری براق کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، تمام سواریوں سے تیز ہو گئی، اور ایک ہجرت کی سواری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب تھک گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سوار ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بڑھ گئی، سید الصحابہ بن گئے، ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور رتبہ اٹھا لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے، چلتے چلتے ایک جگہ آئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اتریے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ اس جگہ میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یثرب ہے، یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے تشریف لایا ہے۔ تو میں پھر ہم چلے، ایک جگہ آئی، ایک وادی آئی، اس میں مجھے کہا اترے نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں اتر کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وادی سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف اور رتبہ مقام بخشا تھا۔ پھر ہم آگے چلے، ایک جگہ پر اتر کر نماز پڑھی، فرمایا کہ یہ مدین کا شہر ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ پھر ایک اور جگہ ہم اترے، نماز پڑھی، اور وہ جگہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، بیت اللحم اس جگہ کا نام تھا۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے چلے، میں نے ایک راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں نے دجال کو بھی دیکھا، اور فرمایا کہ جہنم کا جو داروغہ تھا، خازن تھا، دربان تھا جس کا نام مالک ہے، میں نے راستے میں اس کو بھی دیکھا۔ اور پھر یہ عالم مثال کی بے مثال امثال ہے، عالم مثال کی بے مثال امثال۔ میرا گزر ہوا ایک بوڑھی عورت پر، اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ پھر میرا گزر ہوا ایک بوڑھے آدمی پر، اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا، اور فرمایا کہ آگے چلے۔ ایک جماعت پر میرا گزر ہوا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جماعت جو تھی اس میں حضرت ابراہیم تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی۔ فرمایا کہ اس کے بعد